السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے اور ان کو بڑی اہم ہدایت دی ہے۔ یہ سب ایمان لانے والوں کے لیے ہے، شروع سے لے کے قیامت تک کے لیے۔ یہ ہدایت نہایت اہم ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کے حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے اہل ایمان کو کہ اپنے آپ کو بچا لو اس آگ سے۔ وہ آگ بڑی خطرناک آگ ہوگی، ایسے آگ ہوگی کہ جس کا ایندھن پتھر تک ہوں گے۔ یعنی بتائیے کہ پتھر سخت ترین چیز ہیں، لیکن وہ بھی ایندھن بنیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے انسان بھی ایندھن ہوں گے۔ یعنی جو آگ پتھروں کو جلا سکتی ہے وہ انسانوں کو کیا حشر کر کے چھوڑے گی۔ یعنی ایک یہاں پر تھوڑی سی تشریح میں اس کی بیان کر دوں، جو ایک حدیث میں آئی ہے۔ مولانا اپنی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، مجاہد، امام محمد باقر اور سدی کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے۔ پتھر بہرحال پتھر ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، لیکن وہ انسان بھی ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ یہ بڑی ہی اہم وارننگ ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو تو سدھار لیتا ہے، ایمان پر چل پڑتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب کی طرف سے غافل رہتا ہے۔ عام طور سے یہی دیکھا گیا ہے۔ انسان خود تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، بڑا پکا مومن بن جاتا ہے، لیکن اپنا اہل و عیال، اپنے احباب کے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ ان کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے۔ مولانا بھی اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 16 میں لکھتے ہیں کہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے، اس کو بھی وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں بھی تک بھی
اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے. اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے. بخاری آپ نے کی ایک حدیث کوٹ کی آپ نے. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے. حکمران راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. یعنی یہ ذمہ داریاں بڑی وضاحت سے مولانا نے ارشاد فرما دی ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہر شخص پر ذمہ داری آتی ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو، کوئی بھی حیثیت ہو. اس کے تحت جو لوگ آئیں گے ان کی اصلاح کی بھی ایک فکر کرنا اس کی ذمہ داری ہے. جتنا ممکن ہو سکے اسے ان کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو بچ جائے جہنم کی آگ سے، لیکن اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے اولادیں خدا نخواستہ جہنم میں جائیں. تو اس وقت اس پر کیا گزرے گی، کس قدر تکلیف ہوگی، کتنا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں ان کو روک لیتا. تو یہی بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی کہ حتی الامکان کوشش کرو ان کو روکنے کی کہ وہ برے کام نہ کریں اور بھلائیوں پر چلتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور ایسی جنتوں میں تو داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. توبہ کہنے ایسے لوگ جو ابھی تک برائی سے بچے نہیں ہیں اور برے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو توبہ کی ہدایت کی جا رہی ہے. اور توبہ بھی خالص توبہ، یعنی ایسی توبہ کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی مائل ہو جائیں اس بات پر کہ ان کو معاف کر دیا جائے. اس سلسلے میں مولانا اپنی حاشیہ نمبر 19 میں اس کی کچھ تشریح بیان کی ہے اس توبہ کے بارے میں. آپ لکھتے ہیں کہ اس کا شرعی مفہوم تو اس کی تشریح ہے ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زر بن حبیش کے واسطے سے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو. یہی مطلب حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے. تو اگر آدمی گناہوں کی راہ پر اب تک چلتا رہا ہے، ابھی تک سدھار نہیں کی اس نے اپنی، تو پھر اسے چاہیے کہ توبہ کرے پہلے تو. اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ توبۃ النصوح جس کی تفصیل بتائی گئی. تو پھر اس کے بعد پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا نہ ہونے دے گا. ان کے نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی جب قبروں سے نکل کے وہ میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، دائیں طرف چل رہا ہوگا. اور تو ہر انسان دعا کر رہا ہوگا اس وقت کہ اے رب ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دے. یعنی میدان حشر تک ہمیں اس نور کی روشنی میں رکھ، یہ روشنی ختم نہ ہو تاکہ ہم میدان حشر تک بخیر و عافیت پہنچ جائیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.